السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اجملی الاجملین اکملی الاکملین، سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و نور قلبنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ الطاہرین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ نبی نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون و مکان اہل محبت کے درود کو بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، اغثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا اور زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا اور زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرا جنون محبت گھٹا نہیں سکتے، کیونکہ اس در کا غلام ہوں، اور اس بارگاہ کے سب بزرگوں کی نظر کرم ہے، خصوص کر 6 گھنٹے حالت بے ہوشی میں سجادہ نشین صاحب قبلہ مجھے نظر آتے رہے پردیس میں، تو یہ فیضان نظر بھی میرے ساتھ سجادہ نشین صاحب قبلہ کا ہے، اور میں اب آئندہ کبھی آپ سے نظر کرم کی درخواست نہیں کروں گا۔ آپ تعجب کریں گے سن کے کہ نظر کرم کے لیے تو جی رہے ہیں، نظر کرم پر ہی ہمارا سب کچھ انحصار ہے، وہ درخواست کیوں نہیں کریں گے اور آج تک کیوں درخواست کرتے رہے؟ تو آپ کو سنا دیتا ہوں سجادہ نشین صاحب قبلہ کی بات، کہ میں نے اپنی اضطرابیوں میں سیدی کو فون کیا، حضور میں بہت بے چین ہوں، درد و تکلیف میں ہوں، نظر کرم فرمائیے۔ تو اس انداز سے آپ نے جواب دیا، نظر کرم ہے ہی، تو اس الفاظ کے ساتھ ہی میرے قلب پر یہ بات بھی گزری کہ نظر کرم کی درخواست تو کب تک کرتا رہے گا؟ تجھ پر ہمیشہ نظر کرم ہے، اور تو نظر کرم کہہ کر ہمیں زحمت دے رہا ہے، تو جب ہمیشہ ہی نظر کرم ہے اور پرماننٹ نظر کرم ہے تو اب مجھے درخواست کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ عرض حاجت کی بھی حاجت نہیں اس در پہ امیر، اور ایک جواب ہے اس کا، عرض حاجت کی بھی حاجت نہیں اس در پہ امیر، میری حالت سے خبردار ہیں غوث الثقلین۔ تو یہاں حاجتیں عرض کی جاتی ہیں، شریعت نے روکا نہیں بزرگوں کے آگے اپنی حاجتیں پیش کرنے سے، لیکن کبھی غلاموں کا یہ عالم بھی ہو جاتا ہے رفتہ 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 محبت اور جذب کے اندر کہ عرض حاجت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، مالک خود خبردار ہو جاتا ہے، مالک خود خبر رکھتا ہے۔ اس لیے غلام بے فکر اور آزادانہ زندگی گزارتا ہے۔ خوب کہا کسی شاعر نے، ایک سجدے کی اجازت دیجئے افضل پیا، سر جھکا کر ساری دنیا کو جھکا سکتا ہوں میں۔ تو شاعر نے کہا تھا ایک سجدے کی اجازت دیجئے بندہ نواز۔ یہ جو ہے ہم جو سر جھکاتے ہیں، در حقیقت یہ سجدہ نہیں ہے،
اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ میرے ایک پیر بھائی نے افضل الکرامات اپنے ایک بڑی عمر والے پیر بھائی دوست بھائی کو دے دی، بڑی عمر والے جو سعودی میں رہتے تھے، وہ بھی سادات تھے، انہوں نے پڑھی اور ان پر غصہ کیا کہ یہ کتاب کیوں پڑھتے ہو؟ محمد وزیر علی شمس بیابانی میرا پیر بھائی عاشق تھا، میرے پیر کا انتقال کر گیا، کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی کیوں نہ پڑھیں؟ تو کہے اس میں لکھا ہے حرم کنڈے سے 2 مرید نکلے قاضی پیٹ کی طرف، قاضی پیٹ شریف کی طرف، اس میں سے ایک مرید قدم قدم پر قاضی پیٹ شریف کی طرف سجدے کر رہا ہے، لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ کتاب نہ پڑھیں۔ تو میرا پیر بھائی اپنے رشتے کے بڑے بھائی پہ خوب غصہ کیا اور کہا کہ جب مجاہد بھائی آئیں گے نا، وہ گھر بھرا نہیں ہے نا کہ جب پوچھ لینا ان سے، اس کا جواب ملے گا آپ کو۔ تو وہ انتظار کیا اور واقعی ان کے گھر بنانے میں مجھے بلایا گیا، ختم قرآن فاتح۔ بھائی ہمارے بھائی ہم پہ بڑا غصہ کرے مجاہد صاحب، آپ کی کتاب کے بارے میں میں نے اعتراض کیا۔ میں بولا میری کتاب کون سی بھائی، میں نے آج تو کوئی کتاب لکھی ہی نہیں۔ نہیں آپ کے پیر کی کتاب، ہاں چلیے اچھا ہے، اس نسبت سے کہ پکارا پہچانا تو جا رہا ہوں آپ کے، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا کہ دادا پیر کی کتاب کو انہوں نے مجھ سے منسوخ کر دیا۔ یہ غلاموں پر کبھی ایسی بھی نظر ہو جاتی ہے کہ وہ ہم کو دیکھ کر ہمارے شیخ کو یاد کرتے ہیں، اس لیے ہم نسبت بیابانی لگانا ضروری سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں پہچان لیں، جان لیں کہ ہم کس در کے کتا ہیں، کہاں کے سگے در ہیں، کس در کے ہم سگ ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا، میں نے کہا کیا چیز آپ پر کو اعتراض ہے اس کتاب میں افضل الکرامات میں؟ تو بولے اس طرح قدم قدم پر حرم کنڈے سے قاضی پیٹ کی طرف سجدہ کر رہے تھے مرید، لکھا ایسی کتابیں نہیں لکھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا اگر اس سے بھی زیادہ ایسی بات جو آپ کو اعتراض نظر آ رہا ہے افضل الکرامات کے، میں قرآن میں بتا دوں تو پھر آپ کہیں یہ بھی نہ کہہ دیں کہ قرآن پڑھنا بند کر دیں۔ پھر بات کیا ہے؟ میں بولا بات یہ ہے آپ اس میں کیا پڑھے؟ تو بولے قاضی پیٹ شریف کی طرف مرید سجدہ کر رہا تھا۔ تو میں ان سے پوچھا آپ کس طرف سجدہ کرتے؟ آپ کس طرف سجدہ کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہم کعبے کی طرف سجدہ کرتے۔ میں بولا کیا کعبے کو سجدہ کرتے؟ تو بولے نہیں، اللہ کو سجدہ کرتے، وہ دنیا کے کسی حصے سے بھی کعبے کی طرف سجدہ کرتے۔ میں بولا اگر مرید قاضی پیٹ شریف کی طرف سجدہ کیا تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ ثابت کر سکتے کہ اس نے سرزمین قاضی پیٹ شریف کو سجدہ کیا یا شیخ افضل بیابانی الرحمٰ کو سجدہ کیا، جبکہ آپ کا دعویٰ ہے آپ کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور اسے نور الہی نظر آ گیا، وہ سر نہیں جھکایا تو کیا کرے گا؟ باپ نظر آ گیا ایک مدت کے بعد اور بیٹا سر نہیں جھکایا تو کیا کرے گا؟ شیخ نظر آ گیا سر نہیں جھکایا تو کیا کرے گا؟ اور چپ نہیں لکھا میرے خسل الرحمٰ میں، من قبلہ راست کردم برسمت کچ کلائے، اے میرے شیخ آپ کے امام مبارک کا شبلے کا ترہ جس طرف اسی طرف میرا قبلہ بس۔ یہی بات حضرت نظام الدین محبوب اللہ نے فرمائی کہ ایک شخص کو حاکم وقت نے قتل کا حکم دیا، جلاد قتل گاہ میں لے گیا اور اس سے کہا کہ قبلے کو منہ کرو۔ اس نے کہا میرا منہ قبلے کی جانب ہے، تو اپنا کام کر۔ جلاد نے کہا تمہارا منہ قبلے کو نہیں ہے، تم قبلے کو منہ کرو، تم کو قتل کرنا ہے۔ اس نے کہا میرا منہ میرے قبلے کی طرف ہے، تم اپنا کام کرو۔ لیکن یہ بحث ہو رہی ہے، حاکم کی طرف سے حکم آیا کہ اسے رہا کر دیا جائے، قتل نہ کیا جائے۔ حضرت نظام الدین محبوب اللہ نے فرمایا آخر وہ کس طرف رخ کیا تھا؟ کہنے لگے اسے اس وقت اس کے پیر یاد آ گئے کہ مجھ پر موت آنے والی ہے، میرے پیر مجھے بچائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیر کی مزار کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ اس نے کہا میں اپنے قبلے کی طرف ہوں، اے جلاد تو اپنا کام کرو، اے جلاد۔ اس کے بعد جب وہ بچ گیا تو حضرت محبوب اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمانے لگے کیسا مرید ہے اور یہ کیسا پیر ہے، ارے پیر تو پیر کی مزار بھی اس کی جان کا تحفظ کر رہی ہے۔ یہ ہے بزرگان دین کا قرب، ان کی نسبت اور ان کی غلامی اور سچی عقیدت۔ اور یہ بات خوب ہم گتھی میں بیان کر رکھ لیں، میرے پیر مرشد ہمیشہ یقین پر زور دیا کرتے تھے۔ فرماتے اگر تم یقین کے ساتھ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پورا قرآن نہ پڑھ لیں تو تمہارے لیے کافی ہے، اور بے یقینی سے اگر تم سارا قرآن پڑھ لیں تو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔
یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں ہے کہ اِنَّ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہمارے تمام بزرگان دین یہی کہتے ہیں جو عمل یہاں تک کہ الحب للہ والبغض للہ، تم محبت بھی کسی سے رکھو تو اللہ کے لیے رکھو، اور عداوت بھی رکھو تو اللہ کے لیے رکھو. عداوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے، وہ کون مسلمان ہے جس کے دل میں عداوت نہیں آتی تھی؟ رسول اللہ کے دشمنوں سے. ہاں، یہ عداوت ہی کا تو نتیجہ ہے. رسول اللہ کے دشمنوں سے عداوت ہی کا تو نتیجہ ہے کہ ہمارے صدر نشین وقف بورڈ نے قادیانیوں کو خارج اسلام کا حکومت کے لیول پر جو ہے کام کر دیا. یہ عداوت دشمنان رسالت کی عداوت کا سچا ثبوت ہے. تو ایسا ہی نہیں کہ قادیانی ہی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ، جو فرقہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ کفر کا طوق اپنے گلے میں ڈالتا ہے. ہم کو اس سے نفرت ہونی چاہیے اور دشمنی. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. دیکھیں انسان دشمن نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ خناس اجنہ میں، شیاطین میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہے. تو خناس صرف اجنہ میں ہی نہیں ہے، شیاطین میں ہی نہیں ہے، یہ خناس انسانوں میں بھی ہے. جو اچھے انسان، بھلے انسان، صحیح العقیدہ، خوش عقیدہ انسان کے عقائد کو خراب کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ کو نہ پکاریں، مولا علی کو نہ پکاریں، غوث اعظم کو نہ پکاریں، خواجہ اعظم کو نہ پکاریں، شیخ افضل بیابانی، محمود سبحانی کو نہ پکاریں، اولیاء اللہ سے استعانت و استمداد طلب نہ کریں. یہ سب انسانوں میں کے خناس ہمارے سامنے آ کر ایسی باتیں رکھتے. تو ہم کو چاہیے کہ ان سے دشمنی اختیار کرتے ہوئے کہ یہ تمہارے عقائد کو خراب کر کے تمہاری زندگی اور تمہاری قربانی، تمہاری موت، تمہاری نماز، یہ سب کو اور حیات سب کو برباد کرنے والے ہیں. اچھی صحبت، ابھی آپ نے سنا کونوا مع الصادقین، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین اور اللہ کے محبوب سچے بندوں کی جب صحبت مل جاتی ہے تو ہماری نماز بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ جاتی ہے اور قبولیت کا درجہ روزے میں پیدا ہو جاتا ہے، حج میں پیدا ہوتا ہے، قربانی میں پیدا ہوتا ہے. اس لیے بزرگان دین نے ہمیں تعلیم دی کہ تم کوئی عمل کرو محبت کا یا عداوت کا تو اللہ کے لیے کرو، یہاں تک کہ تمہاری نماز بھی، تمہاری قربانی بھی، تمہاری زندگی بھی اور تمہاری موت بھی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے. نبی سے محبت بھی اللہ کے لیے، نبی کے دشمنوں سے عداوت بھی اللہ کے لیے، ان کے اہل بیت سے محبت بھی اللہ کے لیے، اہل بیت کے دشمنوں سے عداوت بھی اللہ کے لیے. محبوب سبحانی، شیخ افضل بیابانی علیہ رحمت رضوان کی محبت بھی اللہ کے لیے اور ان کے دشمنوں سے عداوت بھی اللہ کے لیے. یہ ضروری ہے کہ جب ہم اب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو اس کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں اور محبوب کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں تو ہم اپنے سینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بناتے ہوئے، اور یہ کہ جو بلائیں، جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں تو ہم اپنے بزرگوں سے وابستہ رہیں. حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا ہوا میرا مرید اگر کمزور ہے تو فانا جید، اور انا جید خلتا یا شہ جیلاں. اپنے کلام میں مالک قبلہ علیہ رحمت رضوان لکھتے ہیں کہ جب ہمارے محبوب سبحانی نے انا جید فرما دیا تو مجھے میرے مرید، ان کے مرید تجھے ڈر کیا ہے. یہاں تک کہ غوث پاک نے فرما دیا مریدی لا تخف واشم فینی عظم قاتل عند القتال، اے میرے مرید تو کسی چغل خور کی بات سے ڈر مت، اور میں عزم کا پکا ہوں. غوث پاک فرما رہے ہیں میں عزم کا پکا ہوں. عظم قاتل عند القتال، تو کسی قاتل سے بھی مت ڈر، تو گزر اس راہ سے جو تیرے لیے خطرات ہیں، جس راہ میں گزر جا میرا نام لے کر. میں عزم کا پکا اور تیرے قاتلوں کا قاتل رہوں گا قتال کے وقت، تو ڈرنا نہیں، میرا نام لے کر نکل جانا. تو الحمدللہ حضور غوث پاک کے وہ غلام اس بارگاہ سے وابستہ ہیں. ایسے مواقع ان کی زندگیوں میں آتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں. کئی ایک واقعات خود ہمارے خاندان میں سے گزرے ہیں جہاں خطرناک سے خطرناک موقع پر جب مرید تڑپتا ہے، بلکتا ہے، بے چین ہوتا ہے اور نام لے کر پکارتا ہے یا محبوب سبحانی اختر افلاک فلانی، حضرت سید شاہ افضل بیابانی علیہ رحمت رضوان کو پکارتا ہے المدد، تو اسی وقت دم زدن اس کی جو ہے مدد ہو جاتی ہے اور وہ اس کا اندھیرا چھڑ جاتا ہے اور اس کو اندھیرے سے روشنائی میں محبوب سبحانی شامل کر لیتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں
یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس درس سے وابستہ رہیں، یہاں کی مجالس جو ہے اٹینڈ کرتے رہیں، اور دعا کریں کہ حضرت سجاد نشین صاحب قبلہ کی عمر دراز فرماتے ہوئے حاسدوں کے حسد سے، شر انگیزوں کے شر سے بچا، اور جو فیضان باطنی آپ کے قلب میں مبارک میں ہے، وہ فیضان باطنی سے کہ جو ہے نور، اس کے انوار اور وہ فیضان ہم کو بھی ملے۔ وآخر دعواہم ان الحمد